بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون سے فاقے کا علاج۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب سفر پر نکلو تو اپنے ساتھیوں کی طرح ان سب میں سے زیادہ خوشحال اور بہت زیادہ فائدہ مند بن جاؤ؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ فرمایا کہ یہ 5 صورتیں قل یا ایھا الکافرون اور اذا جاء نصر اللہ والفتح اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غنی اور بہت مال والا تھا، لیکن جن کے ساتھ سفر پر نکلتا تو بہت سے شکستہ حال اور بہت ہی کم مایہ ہوتا، بہت کم مال ملتا، بہت کم فائدہ ہوتا۔ لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سیکھا ہے اور میں نے اس کو پڑھا تو میں سب سے زیادہ خوشحال اور ان میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا، یہاں تک کہ میں اپنے سفر سے واپس آ جاتا۔ رزق کی تلاش۔ احادیث کی روشنی میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی کہ روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کر رہی ہو۔ چلغوزے کے اندر کلمہ۔ وہب بن منبع کی سند سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں سو رہے تھے، یہ سوئے ہوئے شخص کی طرح تھی، اتنے میں ایک شخص چلغوزہ یا اس سے مشابہ کوئی چیز لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر توڑا تو اس میں سے ایک ہرا پتا برآمد ہوا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر اس کے فیصلے کے بارے میں تہمت لگائے یا رزق کی عطا میں دیر سمجھے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جزا و فضا کے نقصانات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من سخط رزقہ، یعنی جو آدمی اپنی تنگی رزق پر ناراض ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، وبس شکواہ، اور اس تنگی رزق کا شکوہ پھیلائے، یعنی تنگی رزق کو لوگوں کے سامنے شکایت کرے، ولم یصبر، اور صبر نہ کرے، لم یعدہ لہ الی اللہ حسنہ، اور صبر نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور صبر نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَلَيَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر سخت غصہ ہوگا۔ اس حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم و درس ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنے اور شکوہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ نیکی کا بارگاہ خداوندی میں نہ پہنچنا اس کی عدم قبولیت کی دلیل ہے، یعنی اس کی قبولیت ختم ہونے کی دلیل ہے۔ رزق سے مایوسی گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تک تمہارے سر ہلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور تمہارے بدن میں جان باقی ہے، اپنے رزق سے مایوس نہ ہو۔ بے شک انسان ماں کے پیٹ سے ایک ننھا کمزور وجود لے کر آتا ہے، پھر خدا اسے رزق دیتا رہتا ہے اور وہ توانا آدمی بن جاتا ہے، طاقتور آدمی بن جاتا ہے۔ دنیا میں آتے ہی رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں، 40 دن تک نطفے کی شکل میں اور 40 دن تک جمے ہوئے خون اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اسے ان 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بکتاب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید
اس کا رزق کتنا ہوگا، نمبر 1 اس کا رزق کتنا ہوگا، نمبر 2 اس کی زندگی کتنی ہوگی، نمبر 3 اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی، نمبر 4 اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا شقی و بدبخت ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرے ہوئے، ہمیں کتنا عرصہ ہوا، ابھی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے۔ تو پہلے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے رزق لکھ دیا کہ اس کا رزق کتنا ہے، اور یہ کہ بچہ کہاں کہاں پھرے گا وغیرہ وغیرہ، غرض موٹی موٹی باتیں ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہے، اور آخر میں فرشتہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتا ہے شقی او سعید، پروردگار یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ کوے کے بچوں کی غیبی پرورش تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو اس کے بدن پر بال اور پر سفید ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر کوا ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ان پروں کی رنگت سیاہ پڑتی ہے، تب ان کے ماں باپ آتے ہیں، ان کو دانہ وغیرہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی ہمیں سمجھنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ یہ واقعہ کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو اس کے بدن پر بال اور پر سفید ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر کوا ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان پروں کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے، تب ان کے ماں باپ آتے ہیں، ان کو دانہ وغیرہ دیتے ہیں۔ ان ابتدائی دنوں میں جب ان کے ماں باپ ان چھوٹے بچوں سے نفرت کر کے متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی نہیں آتے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور وہی مچھر ان کی غذا بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اتنے دنوں تک کوے کو پالتا رہتا ہے۔ جب اس پرندے کو اللہ تبارک و تعالی پالتا رہتا ہے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کیوں نہیں پالے گا؟ پھر ہم کیوں بے صبرہ ہو جاتے ہیں، ناشکرہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسے غلط نیت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے تقدیر میں رزق لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے چوں و چرا قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔